انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی، کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ صاحب مسلمانوں کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دوسرے لوگ بھائی نہیں، ایسی بات نہیں۔ ایمانی رشتے سے یہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی کہا گیا ہے، ورنہ قرآن کریم نے انسانی رشتے سے بھی سب کو بھائی قرار دیا۔ اب دو حیثیتیں ہو گئی ہیں، انسانی رشتے سے پوری دنیا کی انسانیت آپس میں بھائی بھائی، اور ایمانی رشتے سے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ یہاں میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ ایمانی رشتے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک یہودی ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک عیسائی ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک سکھ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ بالکل کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ قرآن کریم ساری دنیا کے انسانوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، ہم نے تم سب کو ایک ہی باپ سے اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کے باپ آدم ہیں، تم سب کی ماں حوا ہے، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، تم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہو۔ اور یہ خطاب اللہ نے مسلمانوں سے نہیں کیا، یا ایھا الناس کہہ کر ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ جب ہم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہیں، تو بتائیے پھر ہم سب بھائی بھائی ہوئے کہ نہیں؟ انسانی رشتے سے سب بھائی بھائی، اور اسی لیے بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں غیر مسلموں کی رعایت کی گئی ہے، جیسے عدل و انصاف کا تعلق ہے۔ اگر انصاف کرنے کا معاملہ آ جائے اور ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کا جھگڑا سامنے آ جائے، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک مسلمان، ایک سکھ ایک جینی ایک مسلمان کا جھگڑا آ جائے، اور حق پر وہ غیر مسلم ہو، حق پر وہ ہندو ہو، حق پر وہ عیسائی ہو، حق پر وہ سکھ ہو، وہ جینی ہو، اور مولانا جرجی صاحب جج ہوں، فیصلہ کرنے والے ہوں، کرسی میں جو ہے قضا پر بیٹھے ہوں، تو جرجی صاحب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حق پر ہے آپ دلائل کی روشنی میں اور ثبوت کی روشنی میں اس اہل حق کے بارے میں آپ زبان کھولیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے تو میرا فیصلہ مسلمان کے حق میں جانا چاہیے۔ آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط ہے۔ قرآن کریم نے اس انسانیت کا درس دیتے ہوئے کتنے شاندار الفاظ میں یہ جملے ادا کیے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، اے مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، تمہیں کسی قوم کی سخت دلی، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر مجبور کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چاہے کتنی غلطی کی ہو لیکن فیصلہ ہمارا اس کے حق میں جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھلے ہی ہمارے ساتھ ان کا کچھ بھی معاملہ ہو، وہ ہمارے مخالف ہو، وہ ہمارے دشمن ہو، ہمیں راستے میں مارتے اور پیٹتے ہو، جیسا کہ آج کل کا پورے ملک کے اندر ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر انصاف کا معاملہ آ جائے، نیائے کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور عدل کا معاملہ اگر آ جائے تو تمہیں عدل سے کام کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، جس کا جو حق پر ہو اس کے جو حق پر ہو اس کے حق میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، اگر غیر مسلم حق پر ہے تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ سنانا، اگر مسلمان حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ سنانا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ، جس کا نام تھا غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد جب یہودیوں کو بستیوں سے نکالا جا رہا تھا اور آپ نے رکنے کے لیے کہ چلیے رات گزاریے، تو رات گزارنے کے لیے ان کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونے دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ تم جاؤ اور ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں غیر مسلموں کو رات میں ٹھہرانے کے لیے کہ تمہیں صبح سفر کرنا ہے، بستی چھوڑنا ہے تو جاؤ تم ہماری مسجدوں میں سو سکتے ہو۔ غیر مسلموں کے لیے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے اور غیر مسلموں نے رات مسجد میں گزاری، ان یہود و نصارا نے۔ صبح ہو کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کچھ آپ سے عرض کرنی ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا اللہ کے رسول غزوہ خیبر میں آپ اور آپ کے صحابہ فتح پا گئے، جیت گئے، ہمارا بہت سا مال لوٹ لیا گیا ہے، غنیمت کے طور پر وہ مال آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ہو گیا ہے، ہم آپ سے وہ مال نہیں مانگ رہے، جو آپ نے لوٹا ہے وہ مال آپ کا ہے، آپ لے لیجئے، لیکن جب ہمارا مال لوٹا گیا، ہمارے سامان پر قبضے کیے گئے، ہمارا مال لوٹا گیا، تو آپ کے صحابہ نے ہمارے مال جو لوٹے گئے ان میں تورات کے کچھ نسخے بھی لوٹ لیے، ہمارے ساتھ جو نسخے تھے، جو تورات ہم پڑھتے تھے، جس کی ہم تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لے لیے۔ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان تو آپ لے لیں جو جنگ میں ہوتا ہے، اگر ہم جیتتے تو ہم آپ کا سامان لے لیتے، آپ جیت گئے تو آپ ہمارا سامان لے لیں، یہ تو اصول ہے۔ ہم آپ سے اپنا سامان نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے صحابیو، یہ جس مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جس مذہبی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ تورات جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کی تورات پر بھی قبضہ کر لو، ان کی دھارمک پستک کو تم لوٹ لو، تمہیں ان کی دھارمک پستکوں کو، ان کے دھارمک گرنتھوں کو تمہیں دینا پڑے گا، دو اور تم ان کے تورات کے نسخے واپس کر دو۔ ذرا غور کریے، آج کے زمانے میں کوئی اس کتاب کو آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کتاب کو جلا دیتا ہے، کوئی قرآن کے نسخے جلا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ جنگ پوری جیت چکے ہیں، سامان لوٹا جا چکا ہے، لیکن یہودیوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ صحابیوں اس کتاب کو ان کو واپس کر دو، ان کی تورات کے نسخے ان کو واپس کر دو۔ تورات کے نسخے ان کو واپس کر دیے گئے، ان یہودیوں کو کتاب یعنی تورات واپس کر دی گئی ہے، واپس کر دی گئی۔ تو جو حقوق تھے غیر مسلموں کے، ان کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ان کے حق کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلمانوں کو قرآن بھائی بھائی کہہ رہا ہے اور غیر مسلموں کو بھائی بھائی نہیں۔ جس سرزمین پر، جس ملک میں جتنا عدل ہوگا، نوٹ کر لیجئے، جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، اس ملک کے اندر اتنا ہی امن اور اتنی ہی شانتی۔ عدل سب کے ساتھ، نیائے سب کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن ان کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی،
یہ زرا میری ہے، تجھے کیسے مل گئی؟ یہودی کہتا ہے اے علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرا میری ہے۔ غور کرو، جرجی صاحب آپ کے اس دیوگھر کے ڈی ایم ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ چیز میری ہے تو آدمی مارے ڈر کے دے دے گا، نہیں بھی ہوگی تو لو بھائی صاحب لے لیجیے۔ پتہ نہیں پورے علاقے کی پولیس کہیں ہمارے گھر پہ نہ جائے اور ہزار مقدمے ہمارے اوپر دائر نہ کر دیے جائیں۔ حضرت علی خلیفہ اور کہہ رہے یہودی یہ زرا میری ہے۔ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، امیر المومنین سے کہہ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرا میری۔ حضرت علی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کورٹ سے عدالت سے مقدمہ دائر کر کے یہ زرا لے لیں گے۔ حضرت علی کو بھی کورٹ جانا پڑا، عدالت جانا پڑا اور اس یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑا۔ یہودی اپنی تاریخ پر آتا ہے، قاضی شرح نے پوچھا اے علی مدعی آپ ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اس یہودی کے پاس جو زرا ہے وہ میری ہے۔ قاضی شرح نے پوچھا اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جملے دہرائے۔ قاضی صاحب یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، میرے پاس یہ زرا کئی مہینوں سے ہے، یہ زرا میری، یہ زرا کا مالک میں ہوں۔ اب حضرت علی سے اصول دیکھیے، ضابطہ دیکھیے، اب حضرت علی سے کہا جا رہا ہے، قاضی نے حضرت علی سے کہا اے علی دعویٰ آپ نے کیا ہے یہ زرا میری ہے تو دلیل آپ کو دینا پڑے گی، ثبوت آپ کو دینا پڑے گا۔ اب آپ ثابت کیجئے کہ یہ زرا آپ کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زرا ہے تو آپ ثابت کیجئے، کوئی گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے بتاؤ یہ زرا کس کی ہے؟ اور جیسے ہی بیٹے نے حسن نے گواہی دی کہ یہ زرا میرے ابو کی ہے، قاضی شرح نے ٹوکتے ہوئے کہا اے علی تمہیں معلوم ہے شریعت کا قانون، شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں اس کا بیٹا گواہی نہیں دے سکتا ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مانی نہیں جاتی۔ شرعی اصول کے تحت آپ یہ گواہی خارج کی جاتی ہے، آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے۔ خلیفہ کے خلاف قاضی فیصلہ سنا رہا ہے کہ آپ نے جو گواہ پیش کیا وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا بیٹا تو آپ کی والی بات کہے گا، اس لیے شریعت کی روشنی میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، آپ دوسرا گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی نے اپنا غلام پیش کر دیا، قاضی نے کہا اے علی یہ غلام بھی آپ کا ہے، مالک آپ ہیں۔ غلام بھی وہی بولتا ہے ڈر کی وجہ سے جو اس کا مالک چاہتا ہے، لہذا شریعت کی روشنی میں مالک کے حق میں اس کا غلام بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ آج کل کی کورٹ اور عدالت نہیں دے گی، جھوٹے گواہ تمام پیش کر دو، ہزار روپے 500 روپے میں گواہ کورٹ اور کچہریوں کے باہر گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت علی چاہتے تو ایسے تمام مسلمان ان کی گواہی کے حق میں آ سکتے تھے، لیکن کوئی نہیں۔ حضرت علی نے نہ تو گواہی کوئی جھوٹی دلوائی اور نہ ہی اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کیا، اور قاضی شرح سے کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے اسی وقت فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا، اے یہودی یہ زرا تمہاری ہے، کیونکہ علی اپنے دعوے کی روشنی میں دلیل پیش نہیں کر سکے، اپنی زرا کے لیے ثبوت پیش نہیں کر سکے، کوئی گواہ ایسا نہیں لا سکے جس کی گواہی قابل قبول ہو، لہذا اس زرا کے مالک آپ۔ یہودی کورٹ سے نکلا، ابھی چند قدم آگے بڑھا اور تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی یہی دیکھنا چاہتا تھا میں کہ آپ خلیفہ ہیں، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر آپ ایک بات کو صحیح تو نہیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے خلیفہ ہونے کے باوجود
آپ کے جج نے، قاضی نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن و حدیث کہتا ہے، جس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ یقیناً یہ زنا میری نہیں ہے، یہ زنا آپ ہی کی ہے۔ صفین جاتے وقت یہ زنا آپ کی گر گئی تھی اور یہ زنا ہمیں راستے میں مل گئی تھی، یہ زنا آپ ہی کی ہے۔ لیکن میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں قاضی صاحب خلیفہ کا دباؤ اور پریشر میں آ کر علی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں یا یہ زنا کا مالک مجھے بناتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قاضی صاحب نے وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ شریعت اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ قاضی صاحب نے وہی فیصلہ سنایا اور وہ یہودی وہ زنا حضرت علی کو دیتا ہے اور اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت علی نے کہا یہودی جب تو اسلام لا ہی چکا ہے اور جب تو نے کلمہ پڑھی لیا ہے تو یہ زنا میں نے تجھے اب ہدیے میں دے دی، تحفے میں دے دی، اب اس زنا کا مالک تو ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہماری حکومت تھی، ہماری خلافت تھی، ہمارا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود عدل موجود تھا، انصاف موجود تھا، نیائے موجود تھا، کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اگر لاؤڈ اسپیکر بند ہوں گے تو ہمارے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے۔ اگر سڑکوں پر نماز بند ہوگی تو پوجا بھی بند ہونی چاہیے اور بھنڈارے بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ عدل، یہ انصاف، یہ نیائے یہ اگر تھا تو اسلامی حکومت کے اندر تھا۔ حضرت علی کی حکومت، حضرت علی مالک، حضرت علی خلیفہ، حضرت علی چیف منسٹر، لیکن اس کے باوجود اس یہودی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کو زنا کا مالک بنایا جاتا ہے اور حضرت علی مقدمہ ہارتے ہیں، مقدمے میں ڈیفیٹ کھاتے ہیں اور اس زنا کا مالک یہودی کو بنایا جاتا ہے۔ عدل تھا تو سب کے ساتھ عدل تھا، انصاف تھا تو سب کے ساتھ انصاف تھا۔ میرے بھائیوں یہی حضرت علی کا غلام تھا قمبر، جس کا نام تھا قمبر۔ ایک یہودی آتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ نوٹ کیجئے گا میری بات، اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اس یہودی کو 10 کوڑے لگاؤ، 10 کوڑے لگاؤ۔ یہودی کو کوڑے لگائے جانے لگے، 1 2 3، اور جب 10 کوڑے لگے تو قمبر کنفیوز ہو گئے۔ حضرت علی کے غلام قمبر کنفیوز ہو گئے کہ 10 مارے یا 9 مارے، بھول گئے گنتی۔ شریعت اسلامیہ کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے۔ آج بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکیدار دھرم کے نام پر دھارمک چولا پہن کر بھی دھارمک فیصلے نہیں کر سکتے، نیائے کی بات نہیں کرتے۔ آج وہ لڑانے کی بات کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ دھرم کا چولا پہن کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ غور کرو، حضرت علی کے غلام قمبر نے جب کوڑے مارے تو کوڑے 9 مارے، 10 مارے، کتنے مارے؟ 10 کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن قمبر کنفیوز ہو گئے 10 مارے یا 9 مارے۔ اب ان کو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں 9 ہے کہ 10، تو انہوں نے سوچا کہ چلو 9 ہی ہوئے تو ایک اور مار دیتے ہیں، ایک آدھ زیادہ لگ گیا تو کیا ہوا، وہ 9 سمجھ کر ایک اور مار۔ اب کتنے ہو گئے؟ 11، کیونکہ 10 تو مار چکے تھے وہ۔ اچھا، جس کو کوڑے پڑتے ہیں نا وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ گنتا رہتا ہے۔ جس کو 1 سال کی سزا ہو جائے، 4 مہینے کی سزا ہو جائے تو جیل میں ایک دن گنے گا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، وہ کہے گا آج میرے 22 دن، آج میرے 23 دن، آج میرے 24 دن، آج میرے 25 دن، وہ بڑے غور سے گنے گا، کیوں اس کو ایک دن اور ایک منٹ یاد رہتا ہے کہ ہمارا اتنے بجے ہم آئے تھے۔ تو جس کو کوڑے پڑ رہے تھے وہ گن رہا تھا کہ کتنے کوڑے مجھے پڑ رہے ہیں۔ کوڑے مارنے والا کنفیوز ہو گیا کہ ہم نے 10 مارے یا 9 مارے، تو اس نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مارا۔
فوراً یہودی چیختا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین اے علی، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے، ایک کوڑا مجھے زیادہ مار دیا، دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا عدل، دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا انصاف۔ اس لیے اس زمانے میں امن تھا، شانتی تھی اور سکون تھا، کیونکہ جہاں جتنا عدل ہوگا وہاں نیائے بھی اتنا ہی زیادہ، وہاں امن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ شانتی بھنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ خون خرابے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمیں نیائے نہیں ملتا ہے۔ ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا جاتا، تب ماحول بگڑتا ہے۔ حضرت علی سے کہا اس یہودی نے، امیر المومنین آپ کے غلام قمبر نے مجھے کوڑا زیادہ مار دیا۔ حضرت علی نے کہا اے قمبر ادھر آؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ ایک کوڑا تم نے اس کو زیادہ مار دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ قمبر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا امیر المومنین میں کنفیوز ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10 مارے، تو میں نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا، ہو سکتا ہے کہ 11 لگ گئے ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ مارنا تو مجھے 10 ہی تھا، لیکن 10واں کوڑا مارتے وقت میں کنفیوز تھا کہ 9 مارے یا 10 مارے، اس لیے میں نے ایک اور مار دیا، ہو سکتا ہے کہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا۔ حضرت علی نے کہا تمہیں یقین نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو سکتا ہے، اور یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کے ساتھ یہ کوڑا زیادہ مارا ہے، لہذا اس یہودی کی بات کو سچا مانا جائے گا، اور اب اس یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے گا۔ اے قمبر تم یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے غلام قمبر کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور کوڑا اس یہودی کو دے دیا اور فرمایا اے یہودی، تو ایک کوڑا جو اس نے زیادہ مارا ہے، تو بھی ایک کوڑا اس غلام کی پیٹھ پر تو بھی ایک کوڑا مار لے، جو زیادہ کوڑا مارا ہے اس کا تو انتقام لے لے، بدلہ لے لے۔ اور اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ ایک کوڑا اس قمبر کو بھی مار دیا۔ میرے بھائیو، عدل اور انصاف اس زمانے میں جب کہ علی کی حکومت ہے، علی کی خلافت ہے، امن اور انصاف کا دور ہے، یہودی کو پورا کا پورا انصاف کیا جا رہا ہے، پورا کا پورا عدل مل رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی مقدمہ دائر کیا کہ ایک کوڑا مجھے زیادہ مارا گیا، حضرت علی نے فوراً بدلہ دلوایا، فوراً کٹگرے میں کھڑا کیا اور فوراً قمبر کو ایک کوڑا لگوایا اور یہودی کے ہاتھ سے لگوایا۔ میرے بھائیو، ایسی عدل کی مثالیں آج کے زمانے میں نہیں مل سکتی ہیں، اور جب نہیں مل سکتی ہیں اس لیے امن نہیں، اس لیے شانتی نہیں۔ آج میرے بھائیو خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، آج ہم ڈرے ہوئے اور ڈرا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے بنیادی چیز یہ بتائی کہ کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، تم اس کے ساتھ انصاف کرنا، زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، اور اپنا قرابت دیکھ کر، اپنی رشتہ داری دیکھ کر، اپنا پن دیکھ کر یہ مسلمان ہے تو مسلمان کو بھاؤ دیتے ہوئے اس کے ساتھ میرے بھائیو اس کے ساتھ تمہارا پڑلا چھپ جائے اور تم انصاف اس کے ساتھ کرو۔ نہیں، قاضی شریح جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا، وہ قاضی شریح کا بیٹا یہودی سے کسی بات پر جھگڑا کر لیا، ایک یہودی بچے سے کسی بات پر جھگڑا کر دیا اور جھگڑا کر کے آیا اور کہنے لگا کہ ابو اپنے باپ سے، جج سے، قاضی سے، ابو آج میرا ایک یہودی بچے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، یہ معاملہ تھا۔ ذرا غور کرو، اگر اس معاملے میں کورٹ میں، عدالت میں میری جیت پکی ہو تب تو میں مقدمہ دائر کروں، اور میں اگر قانونی داؤں پیچ سے ہار رہا ہوں تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا۔ قاضی شریح نے کہا اگر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم ہار رہے ہو
تو یہ مقدمہ ہی دائر نہیں کرے گا میرا بیٹا، اور جب مقدمہ دائر نہیں کرے گا تو اس یہودی بچے کو انصاف کیسے ملے گا؟ قاضی شریح نے اپنے بچے کی بات سن کے کہا، ارے بیٹا تم تو 100% جیت رہے ہو، اس میں تو اس یہودی کی گرفت ہوگی، وہ بچہ مار کھائے گا، تم مقدمہ دائر کرو اور تمہیں انصاف ملے گا، یہ تو فیصلہ تمہارے حق میں جا رہا ہے۔ قاضی شریح کے بیٹے نے یہودی لڑکے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اور جب فیصلہ ہوتا ہے قاضی شریح کا تو یہودی کے بچے کے حق میں ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کے خلاف ہوتا ہے، اور اس یہودی بیٹے کو کوڑا دیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوڑا مارو۔ قاضی شریح کا بیٹا جب کوڑے کھا چکا، اور قاضی شریح جب کورٹ سے عدالت سے جب اپنے گھر آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اپنی امی کی گود میں جا کر سر چھپاتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے آج اپنے خون کا خیال نہیں کیا، انہوں نے آج کورٹ میں میری بے عزتی کروائی ہے۔ میں نے ان سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اس مقدمے میں کتنے % میں حق پر ہوں اور کیا یہ مقدمہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر کہا کہ مقدمہ تم جیتو گے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر کے بھری عدالت نے مجھے کوڑے پڑوائے ہیں۔ قاضی شریح اپنے بیٹے سے کہتے میرے بیٹے، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیتا ہے۔ میرے بیٹے آج میں بے انصافی کر کے تجھے حقدار بنا سکتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اس پر میری گرفت ہوتی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا اور اپنے اللہ کو کیا میں جواب دیتا۔ میرے بیٹے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن عدل مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ جب عدل تھا، جب یہ انصاف تھا، جب یہ امن، جب یہ عدل تھا تو امن تھا، آج عدل نہیں ہے اس لیے امن بھی نہیں ہے۔ آج جب نیائے اٹھ چکا ہے اور پیسوں، کوڑیوں، رشوتوں اور دولت اور خزانوں میں جب یہ عدل اور انصاف کھوٹیوں پہ ٹنگا ہوا نظر آتا ہے تو میرے بھائیو پھر اس ملک کے اندر شانتی کہاں سے ہو، اس ملک کے اندر سکون کہاں سے ہو، اس بستی کے اندر شانتی کہاں سے آئے جہاں عدل نہیں اور انصاف۔ اس لیے کوئی یہ